اللہ بس ابھی سیدھا ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ. سب ٹھیک ہے. السلام علیکم حضرت. السلام علیکم. السلام علیکم. جہاز 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا. چلو کریم بھائی لگتے ہیں. کیمرے میں مائک نہیں لگایا. پنکھے نہیں کرنا صحیح. ابھی پنکھے نہیں کرنا آواز صاف. آواز گونجنے والی آواز آتی ہے نا. پھر مائک لگائیں تو مجھے کلیئر اچھا لگاتے آواز آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد المعلى شان ماحي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين. حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله. في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جامع الكلم كلامه البراق والرفرف مركبه إلى وراء الورى سفره. مقام الأحدية مقامه هو كافة للناس وأمته أخرجت للناس. كتابه بيان للناس رسول إلى الناس جميعا. أصحابه مثيل الأنبياء. الأرض كلها له مصلى. جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا. خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين شفيع المذنبين. الصلاة والسلام على آله وأهله وآل بيته وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا. فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ
عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ محترم عشاقان رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم، فدایان اسلام، محب اسلام، عاشق قرآن، عاشق صحابہ و اہل بیت اطہار، آج اس جمعۃ المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی تاریخ میں مدینۃ المنورہ سے کراچی بھیج دیا ہے، اور اس کے حبیب کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ جیسے ہی مدینے سے نکلنا تھا، حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب کا فون آ گیا، کہنے لگے شاہ صاحب اطلاع مل چکی ہے، آپ جمعہ کو تشریف لا رہے ہیں، تو ہم نے جمعہ کا اعلان کر دیا ہے۔ ابھی میں ایئرپورٹ سے محترم محمد ادریس صاحب، عبداللطیف سائنس صاحب ریسیو کرنے کے لیے آئے، ابھی گھر پہنچا، فوراً تیار ہو کر مسجد حاضہ جامع مسجد کرم الہی میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مختصر سی گفتگو رہے گی، جب بھی آتے ہیں الحمدللہ گفتگو ہوتے رہتی ہے، صرف یہی نہیں، پورے بر صغیر میں، ہند و پاک میں، پورے سعودی عرب میں یہ خدمات فی سبیل اللہ، یہ اللہ اس کے رسول کے فضل سے انجام دے رہے ہیں۔ بس اتنا ہی کہوں گا، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگ دوست یہاں تشریف فرما ہے، نیو کراچی سے بھی، گلشن کے مختلف علاقوں سے بھی ہمارے ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، حالت حاضرہ پر اور امت مسلمہ کے لیے پیغام مدینہ ہے، چونکہ ملک پاکستان مدینہ ثانی ہے، اور ہم مدینہ اولیٰ کا پیغام لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ مدینہ اولیٰ سے مدینہ ثانی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدمین مبارک ہیں، اسی طرف یہ پاکستان آباد ہے۔ اس پاکستان میں اس وقت جو اشد ضرورت ہے وہ اس آیت کریمہ کی ہے۔ میں چند نکات بیان کرتے ہوئے اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وقت کا تقاضا ہے مختصر اور مفید گفتگو کی جائے، جب ٹائم ہو جائے تو ضرور اشارہ کیجیے گا، کیونکہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، ان کے کام اور کاج اور مصروفیات ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر آیت قرآن کریم کی اپنے اندر ایک ضخیم کتاب رکھتی ہے، ہر آیت ایک ضخیم کتاب رکھتی ہے، اور جو آیت کریمہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک مضمون ہوتا ہے، ایک ٹائٹل، پھر ساتھ مضمون ہوتا ہے۔ بڑی کمال درجے کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ٹائٹل اس کا دیا محمد الرسول اللہ۔ کیا دیا؟ اس آیت کریمہ کا جو ٹائٹل ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اس کے اندر مضمون اس کی مناسبت سے آنا چاہیے تھا، لیکن بڑے غور اور فکر کی بات ہے
کہ ٹائٹل ایک مضمون کچھ اور ہے. جیسا کہ ٹائٹل میں آیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, محمد الرسول اللہ. اب اس کے بعد نیچے گفتگو کیا ہونی چاہیے تھی؟ نیچے گفتگو یہ ہونی چاہیے تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا کیا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا کیا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر حیات طیبہ کا ذکر آنا چاہیے تھا. کیونکہ ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, لیکن اندر جو مضمون آ رہا ہے, اللہ اکبر, کیسا لنک ہے, عجیب انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ٹائٹل اللہ کے رسول کا دے رہے ہیں اور اندر مضمون کیا دے رہے ہیں, والذین معہو, اور آپ کے جو ساتھی ہیں. دیکھا کہ حضور کا ذکر ہے, اللہ کے رسول ہیں کہہ کر آپ کے ساتھیوں کا ڈائریکٹ ذکر آ گیا ہے, اور آپ کے جو ساتھی ہیں والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ٹائٹل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور مضمون میں صحابہ کا ذکر ہے. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی معرفت کیا ہے, اس کا ادراک کیا ہے, اس کے اندر جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. جدت کردار تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کے ساتھ صحابہ کا ذکر, اہل بیت کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ عزیزان گرامی بس ذرا غور کیجئے, وقت اور حالات ہوتے اس سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوتی, لیکن آپ کو یہ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کا ذکر کر کے کیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اور اس کے بعد صحابہ کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جس نے بھی اس کائنات میں, چاہے وہ صحابہ ہو, چاہے وہ تابعین ہو, چاہے وہ تبع تابعین ہو, چاہے وہ غوث ہو, چاہے وہ خطب ہو, چاہے وہ ابدال ہو, چاہے وہ کامل ہو یا کاملین ہو, یا اولیاء ہو, یا تمام مدبرین ہو, یا مفسرین ہو, یا محققین ہو, یا تمام اللہ والے ہوں, یا مامور من اللہ ہو, حضرت قبلہ ہو, یا جس قدر بھی بزرگان دین ہو, چاہے وہ طریقت کے ہوں, چاہے وہ شریعت کے ہوں, چاہے وہ معرفت کے ہوں, چاہے وہ حقیقت کے ہوں, تو لہٰذا ان کا یہ عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے بعد کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے, وہ محمد رسول اللہ کہہ کر والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم کا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں سن لو, جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایمان لے کر آئے تو ان کا یہ ٹائٹل یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میری زندگی کا جو عنوان ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے جب ایمان لے کر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا جو ٹائٹل ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. اس کے بعد سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ایمان لے کر آ گئیں تو انہوں نے کہا میری زندگی کا عنوان محمد الرسول اللہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹائٹل دے کے بتا دیا کہ اب یہ ٹائٹل پر عمل کرنے والے کون کون ہیں, تو پتا چلا کہ تمام صحابہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چاہے وہ عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چاہے وہ اصحاب صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چاہے جنگ بدر کے صحابہ ہوں, چاہے جنگ احد کے صحابہ ہوں, چاہے وہ جنگ خندق کے صحابہ ہوں, چاہے وہ سفر کے ہوں, چاہے وہ حدر کے ہوں, چاہے وہ ہجرت کے ہوں, چاہے وہ غزوات کے ہوں,
हों, चाहे वो जिहाद के हों, चाहे वो सफ़र नमाज में हो, चाहे वो रोज़ों की हालत में हो, चाहे वो ज़कात के देने में हो, चाहे वो खैरात के करने में हो। तो लिहाजा हर एक ने कहा कि हमारा जो उन्वान है वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा उन्वान जो है किसराए ईरान नहीं है, हमारा उन्वान कैसरे रूम नहीं है, हमारा उन्वान बादशाहत नहीं है, हमारा उन्वान शहंशाहियत नहीं है, हमारा उन्वान कोई लीडर नहीं है, हमारा उन्वान कोई पेशवा नहीं है, हमारा उन्वान दुनिया का कोई शख्स नहीं है। अरे हमारा उन्वान तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक के मुसलमानों का उन्वान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं हो जाता, उस वक्त तक के ईमान कामिल नहीं हो जाता। ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ऐसा हाथ थामे सरकार चल रहे हैं, दोनों सरकार को सलाम किया, हाथ थामे हुए हैं, चल रहे हैं, चलते चलते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरी जायदाद आप पर कुर्बान, मेरी दौलत आप पर कुर्बान, इल्ला मा सिवाय मेरी जान के। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, अभी आपका ईमान कामिल नहीं हुआ, अभी ईमान कामिल नहीं हुआ, जब तक कि तुम अपनी जान से भी अजीज मुझको ना जानो। उस वक्त हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूलुल्लाह लका जानी फिदा, या रसूलुल्लाह लका माली फिदा, या रसूलुल्लाह लका रूही फिदा, या रसूलुल्लाह लका कल्बी फिदा, या रसूलुल्लाह लका जिस्मी फिदा, या रसूलुल्लाह लका कुल्लु दुनिया फिदा, या रसूलुल्लाह मेरी जान भी फिदा, मेरी माल भी फिदा, मेरी औलाद भी फिदा, सब कुछ फिदा है आप पर या रसूलुल्लाह। जैसे ही कहना था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ से अपना हाथ निकाल कर हुजूर हज़रत उमर फारूक के कल्ब के ऊपर ऐसे मारकर कहा, अल-आन, कहा अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। जब तक के कोई मोमिन अपनी जिंदगी का उन्वान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बनाता, जब तक के तमाम जान से, माल से, औलाद से, अपनी इज्जत से, अपनी आबरू से, अपनी खानका से, अपने मुर्शदों से, अपनी जायदादों से, अपने इलाकों से, अपने ख़ानदान से, अपने कबीले से, अपनी असबियत से, अपनी जो तमाम तर जो ख्वाहिशात से, हर चीज़ से, अपनी जान माल से, सबसे बढ़कर जब तक के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाता, उसका ईमान कामिल नहीं होता। तो यही सहाबाए कराम ने जब ईमान लाए तो फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा कि ये मेरी जायदादें हैं, उन्होंने मुड़कर नहीं देखा ये मेरा ख़ानदान है, उन्होंने मुड़कर नहीं देखा कि ये मेरा कबीला है, उन्होंने मुड़कर नहीं देखा कि ये रिश्तेदार है, ये नातेदार है, नहीं देखा। सब को छोड़ दिया, वतन को छोड़ दिया, ख़ानदान को छोड़ दिया, कबीले को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, कहा अल्लाह गवाह रहना हमारा उन्वान तो मुहम्मद रसूलुल्लाह है। जब मदीने से निकल रहे हैं, जब इस्लाम लेकर आए तो उन्वान बनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब हिजरत कर रहे हैं तो हिजरत करते वक्त में भी ऐलान किया था, हाँ जलील क़द्र साहबा ने ऐलान किया था, आओ मुकाबिल में कौन आना चाहते हैं। हज़रत उमर फारूक ने ऐलान किया, क्या अगर किसी की माँ जनी है और अपने बेटे को अगर हला करना चाहती है, भेजो मेरे मुकाबिल में। अगर कोई बीवी अपने शौहर को जुदा करना चाहती है, और मेरे मुकाबिल में। ऐसे ऐलान करके साहबा कराम हिजरत पे निकलते हैं, और कोई अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के रसूल के हुक्म से छुप कर निकलते हैं। तो लिहाजा तमाम सहाबा कराम ने जब निकल रहे हैं, मक्के से निकल रहे हैं, तो यही उन्वान बनाया, हमारा जो है मक्के में रहना, हमारी तिजारत, हमारा कारोबार, हमारा मनसब, हमारी कुरैशी, हमारी सदारती, हमारा आला, तमाम तर मामला जो है ये सब कुर्बान है या रसूलुल्लाह। अगर हैं तो हमारे लिए सिर्फ आप हैं, आपके लिए हम सब छोड़ देते हैं। तो लिहाजा हुजूर के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हिजरत करके मदीने से, मक्के से मदीना आ गए। मदीने में जब आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वो जिनके पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, और जो है ऐसी ज़िंदगी का आलम हो गया, यानी कि हिजरत करके आ गए, मुहाजिरीन हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, जब दूसरी
ہجری کا وقت آ گیا ہے اور قریش کے تمام سرداروں نے مل کر یہ اعلان کیا کہ اسلام کا قلع قما کر دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو مٹا دیں گے، صحابہ کو مٹا دیں گے۔ تو ایسے وقت میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ اعلان فرماتے ہیں، کون ہے حق و باطل کے مارکے کے لیے چلنے کے لیے تیار؟ تو اس وقت جو ہے سارے مہاجرین نے اٹھ کر جواب دیتے ہیں، چاہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ ہوں، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں، چاہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں، چاہے وہ حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، عشر مبشرہ ہیں، تمام مہاجرین نے یا رسول اللہ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک دفعہ حضور نے فرمایا، مہاجرین نے جواب دیا، دوسری دفعہ حضور نے فرمایا، مہاجرین نے جواب دیا، جب تیسری دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے حق و باطل کے مارکے کے لیے چلنے کے لیے تیار، تو ایسے وقت میں جو ہے مدینے کے انصار اور قبیلے کے سردار اٹھ کر جو ہے اعلان کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پہلی دفعہ اعلان فرمایا تو مہاجرین نے اٹھ کے جواب دیا، دوسری دفعہ اعلان فرمایا تو مہاجرین نے اٹھ کے جواب دیا، کیا تیسری دفعہ کہیں ہماری طرف انصار کی طرف تو اشارہ نہیں یا رسول اللہ؟ تو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں صحابی رسول؟ کہتے ہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہیں۔ یہ کہہ دینے کے لیے کیا کہا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو بیت المقدس سامنے ہے، اس کو فتح کریں گے، چلو بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، تو جو ہے یہودیوں نے یہ جواب دیا تھا، قرآن کریم نے اس کی گواہی دی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ فَاذْهَبْ، پس تو جا، فَاذْهَبْ، موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کہہ رہی ہے، فَاذْهَبْ، اب تم جائیے، انتا یعنی کہ آپ جائیے، فَاذْهَبْ انتا وہ ربو کا، اور آپ کا رب، یعنی کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ کی قوم، علیہ السلام کی قوم کیا کہہ رہی ہے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے؟ فَاذْهَبْ وَأَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ اور آپ کا رب، بس دونوں جائیے، فقاتلا صیغہ اثنین ہے، دونوں مل کر قتال کیجئے، اللہ بھی اور آپ بھی دونوں مل کر لڑیے کافروں سے۔ فَاذْهَبْ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بے شک یقیناً ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، کھیتی باڑی کرتے رہیں گے، تجارت کرتے رہیں گے، کاروبار کرتے رہیں گے، عیش و عشرت کرتے رہیں گے۔ ارے تم اللہ کے نبی، تم اللہ، تمہارا اللہ، تمہارا رب، تم دونوں جا کے لڑ لو، ہم تو نہیں آئیں گے۔ ہاں، حضرت عبد الرحمن حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے حبیب، ہم تو موسیٰ کی امت نہیں ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت ہے یا رسول اللہ۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا لڑ لو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کہتے ہیں سمندر میں کود جاؤ تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں آگ میں کود جاؤ تو ہم آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں کہ میمنہ میں لڑو ہم میمنہ میں لڑیں گے، میسرہ میں لڑو میسرہ میں لڑیں گے، آپ کہیں گے قدام لڑو قدام لڑو، آگے بڑھ کے لڑو ہم آگے بڑھ کے لڑیں گے، عقب میں لڑو تو ہم عقب میں بڑھ کے لڑیں گے۔ تو یا رسول اللہ اگر آپ جس طرح کہیں گے ہم اس طرح لڑیں گے، ہم جو ہے پیچھے نہیں لیں گے۔ ہمارا عنوان محمد رسول اللہ ہے، ہمارا عنوان محمد رسول اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ منظر آپ نے دیکھا، بدر کا مقام، جنگ بدر ہو رہی ہے، مدینے سے آ رہا ہوں، بدر کی زیارتیں ہوتے رہتی ہیں، صحابہ اکرام کے تمام زیارتیں ہوتے رہتی ہیں۔ بدر کے منزل میں جب پہنچے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ابو جہل کہاں مرے گا، عتبہ کہاں مرے گا، شیبہ کہاں مرے گا، سب تمام صحابہ کو بشارت دے دی۔ اور جب نعرے اللہ اکبر کے لگتے رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ ہیں، 313، اور ابو جہل کے ساتھ 1000 کا لشکر جرار ہے، ادھر 1000 کا لشکر جرار، ادھر 313 صحابہ اکرام ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا خوب نقشہ کھینچا حفیظ جالندھر
محضرین اللہ اللہ صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی. صفیں، میں ذرا کھڑا ہو سکتا ہوں تھوڑا سا، مجھے عادت نہیں ہے بیٹھ کے بیان کرنے. صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے محمد والے اور قرآن والے بھی. ہاں، نہ نمائش تھی، نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے، نہ جوڑے تھے، نہ کلغی تھی، نہ ترا تھا، نہ کمندیں تھی، نہ کوڑے تھے. اگرچہ عرش پیما ہمت مردانہ تھی ان کی، اگرچہ عرش پیما ہمت مردانہ تھی ان کی. تھے جن کے پاس 2 گھوڑے، تھے جن کے پاس 313 صحابہ میں تھے جن کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، ذرا وقت، تھے جن کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں. کتنے؟ 8 تلواریں تھیں. 1000 لشکر کے خلاف میں 8 تلواریں تھیں. تھے جن کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. تو انہوں نے اپنا عنوان محمد الرسول اللہ بنایا. جب عنوان محمد الرسول اللہ بنائیں گے تو پھر ہر قدم پہ کامیابی ہوگی، ہر قدم پہ کامرانی ہوگی، ہر جگہ فتح و کامرانی ہوگی. جب اپنا عنوان کسی سیاستدان کو بنائیں گے، جب اپنا عنوان کسی لیڈر کو بنائیں گے، جب اپنا عنوان دنیا کے مادہ پرست کو بنائیں گے تو ہمیشہ خسارے میں رہیں گے. اپنے عنوان کو، اپنی زندگی کے عنوان کو، تمہاری بیوی ہے تو تمہاری بیوی بھی اللہ اس کی رسول کی رضا کے لیے، تمہارے بچے بھی ہیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، تمہارے رشتہ دار بھی ہیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں ہے، نہ وہ تمہارے بیوی ہے، نہ تمہارے وہ بچے ہیں. جب تک کہ صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، جب تک کہ اولیاء اکرام کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، جب تک کہ غوث پاک کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، اپنے آپ کا جو عنوان محمد رسول اللہ نہیں بنا سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ. علامہ اقبال نے کہا ہو حلقِ یاراں، ہو حلقِ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، ہو حلقِ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آئیے عزیزان گرامی، اس گفتگو میں اللہ کی ذات کبریائی کا ذکر تیم ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر. یہ 2 نام کی تشریح کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی باقی رہی، گفتگو ہوتے رہے گی. ایک عنوان کو پیران پیر محب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی نے اللہ کے ذوالجلال کا کس طرح ذکر فرمایا ہے، اور ایک نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. یہ 2 باتوں کا صرف ترجمہ کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. شاید کہ زندگی میں پھر موقع ملے یا نہ ملے، کیونکہ